بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع ہے آبزرویشنل ٹیکنیکس. یہ انسٹرومنٹس کے چوتھا لیکچر ہے سیریز 4 کا. تو اس میں اہم جو ٹیکنیکس ہیں پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے، کنٹینٹ انالیسس اینڈ ڈسکورس انالیسس. اس سے قبل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جیسے کہ ٹیبل سے ظاہر ہے، کہ ہمارے اہم انسٹرومنٹس میں کویسچنر ہے، ایلیٹ انٹرویوز ہیں، ڈسکورس انالیسس ہے، کنٹینٹ انالیسس ہے اور آبزرویشنل ٹیکنیکس ہے. آج ہم آبزرویشنل ٹیکنیکس، کنٹینٹ انالیسس اور ڈسکورس انالیسس پر گفتگو کریں گے. تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اہم ٹیکنیکس ہیں آبزرویشنل ٹیکنیکس میں: پارٹیسپینٹ آبزرویشن، کنٹینٹ انالیسس، ڈسکورس انالیسس. سو پارٹیسپینٹ آبزرویشن یہ ایک بہت پرانی ہمارا انسٹرومنٹ ہے. اس کا زیادہ استعمال سوشیالوجی میں ہوتا ہے اور امریکنز نے اس کو ان کا سوشیالوجسٹ کا یہ ایک اہم انسٹرومنٹ ہے. سو اس میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایک باڈی کا یا کسی ایک چھوٹی سی کمیونٹی کا اپنے آپ کو حصہ بنا لیتا ہے اور اس بنیاد پر وہاں سے آبزرویشن کے بعد اپنی انفرنسز جو ہے وہ قائم کرتا ہے. تو اس کی آبزرویشنل کی جو ٹائپس ہیں وہ 3 اہم ٹائپ ہیں: کمپلیٹ پارٹیسپینٹس، دی آبزرور ایز پارٹیسپینٹ، پارٹیسپینٹ آبزرور اینڈ نان پارٹیسپینٹ آبزرور. کمپلیٹ پارٹیسپینٹ وہ ہے جو کسی ایک کمیونٹی کا اپنے آپ کو مکمل طور پر حصہ بنا لیتا ہے، اس کا ممبر بن جاتا ہے اور وہ ان کو اپنی اس ممبرشپ کو اور اپنے تحقیق کے عمل کو ان سے سیکرٹ رکھتا ہے اور اس کا ان کو پر عیاں نہیں ہونے دیتا. اور اس طریقے سے وہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزارتا ہے جو لازماً زیادہ عرصے پر محیط ہونا چاہیے. تو اس عرصے کے دوران وہ اپنا ہم جسے کہتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران وہ ان کو آبزرو کرتا ہے اور پھر اپنی جو نتائج کرتا ہے وہ دے دیتا ہے. اس قسم کی ایک بہت کنٹروورشل تحقیق جو ہے وہ ہیمفریز نے گے مین کے ساتھ کی، لیکن اس کے اوپر لوگوں کے بہت سے اعتراضات ہیں. دی آبزرور ایز پارٹیسپینٹ یہ دوسری قسم ہے جس میں آبزرور اپنے آپ کو اس کمیونٹی کا حصہ بناتا ہے اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہاں پہ تحقیق کرنا ہے اور وہ اس طریقے سے ایز اے پارٹیسپینٹ ان کا حصہ بن کر، ممبر بن کر آبزرو کرتا ہے. پارٹیسپینٹ آبزرور یہ تیسری قسم ہے کہ جو اسی کمیونٹی کے ایک پارٹیسپینٹ کو آبزرور کے طور پر مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ان کی پوری جو ہے معلومات اپنے حساب سے لیتے ہیں. نان پارٹیسپینٹ آبزرور یہ بہت کمزور قسم کی پارٹیسپینٹ کی ہے. اس میں کوئی اس میں پارٹیسپیٹ تو نہیں کرتا، لیکن وہ انٹرویوز کے لیے یا کسی طریقے سے ان کے ہاں جاتا رہتا ہے اور اپنی معلومات لیتا رہتا ہے. یہ سوشیالوجی کا اہم ٹول ہے، لیکن اس کو پولیٹیکل سائنس اور دیگر اس میں بھی جہاں پہ ہمیں بنیادی کلچر تک پہنچنا ہوتا ہے، بنیادی کلچر، پولیٹیکل کلچر کا جائزہ لینا ہو، تو ہمیں اس کے آبزرویشنل ٹیکنیکس کی میں سے کمپلیٹ پارٹیسپینٹ کی یا آبزرور پارٹیسپینٹ کی، پارٹیسپینٹ آبزرور کی، نان پارٹیسپینٹ آبزرور کی یہ ٹیکنیکس استعمال کرنا ہوتی ہیں. تو ان کی تفصیل جو ہے ہم یقیناً جب اس کو الگ سے دیکھیں گے تو اس پہ ہم بیان کریں گے. دوسرا کنٹینٹ انالیسس.
کنٹینٹ انالیسز ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کنٹینٹ کو انالائز کرتی ہے. بڑا واضح سا اس میں ہے. کنٹینٹ انالیسز کا باقاعدہ ایک پروجیکٹ بنتا ہے جس میں سب سے پہلے ہم ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا اس کی ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا دوسرے نمبر پر ہم اپروپریٹ کمیونیکیشن سورسز جو ہیں وہ اس میں سے ہم لیتے ہیں. مثلا پارٹی مینیفیسٹوز ہیں, الیکشن سپیچز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کی سپیچز ہیں, الیکٹرانک میڈیا ہے, نیوز پیپرز ہیں, اسمبلی سپیچز ہیں, گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہیں, اولڈ سانگز ہو سکتے ہیں. تو یہ سارا ہمارا حصہ ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے آبجیکٹو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آبجیکٹو کے مطابق اپنے میٹیریل کی سیمپلنگ کرتے ہیں. مختلف کیٹیگریز ہم ڈیفائن کرتے ہیں انالیسس کے لیے اور اس کے بعد پروسیجر آف کوڈنگ اور دا مٹیریل جو ہے یہ ہمارا حصہ ہوتا ہے. کوانٹیٹیو میئرز کو انالائز کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کو لیے کرتے ہیں, اس کے لیے کمپیوٹر, اور لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ ریسرچر مسٹ بی پریسائز, سائنٹیفک اینڈ کوانٹیٹیو. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کا پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ ہمیں لارج کوانٹٹی آف ڈاکومنٹری اور دوسرے میٹیریل کی مل جاتی ہے جس سے ہم اپنا انالائز کر سکتے ہیں. اور دوسرا نمبر پر کنونسنگ ایویڈنسز مل جاتی ہیں جہاں سے ہم اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں کوڈنگ اور سیمپلنگ جو ہے میٹیریل کی اس کو سیکیورٹی کرنا آسان ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس میٹیریل اویلیبل ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کو ریسرچ کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے رزلٹ کو کنفرم کرنے کے لیے. اور اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں جو چینج ہو رہی ہوتی ہے معاشرے میں, اس ادارے میں, مختلف اوقات میں, تو اس چینج کو ہم بڑی آسانی سے میئر کر سکتے ہیں. مثلا بجٹ پالیسیز میں چینج ہے, پریورٹیز آف گورنمنٹ کے ریجیمز میں چینج ہے, ان تمام کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں. پہلی لیمیٹیشن یہ ہے کہ کنٹینٹ انالیسز ایک لیبوریس کام ہے, کافی محنت طلب کام ہے. دوسرے نمبر پر یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. تیسرے نمبر پر میٹیریل کی ایتھینٹسٹی کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. اور چوتھے نمبر پر سکوپ جو ہے اور اس کا انالیسس جو ہے وہ مختلف ویریبلز اس میں سے, کیونکہ ہم اسی ایک خاص دائرے کے اندر رہتے ہیں تو مختلف ویریبلز اس میں سے اگنور ہو جاتے ہیں, نظر انداز ہو جاتے ہیں. ہماری تیسری ٹیکنیک ڈسکورس انالیسس ہے. ہاورتھ نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈسکورس تھیوری ازمپشن سے شروع ہوتی ہے کیونکہ کوئی واقعہ, کوئی ایکشن بے معنی نہیں ہو سکتا اور اس کے کچھ نہ کچھ اس وقت میں مقاصد ہوتے ہیں اور ایک خاص ہسٹوریکل کنڈیشن میں وہ جنم لیتا ہے. تو یہ ڈسکورس اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کی بہت سی اپروچز ہیں. پازیٹیوسٹ جو ہیں ان کے اور امپیرسٹ جو ہے ان کے نزدیک یہ ایک فریم آف کوگنیٹو شیمیٹا ہے اور یہ کانشیس اسٹریٹجک ایفرٹ ہے کسی گروپ کی, شخص کی, جو مختلف چیزوں کو اپنے اس کے اوپر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ایکشنز کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس ڈسکورس کو استعمال کرتے ہیں. میک آدم اور میک کارتھے کا یہ کہنا ہے. ریئلسٹ اپروچ جو ہے ان کے نزدیک that discourse is a structure system in its own way. The discourse is a structure system in its own way. مارکس جو ہے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے اس سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ discourses are ideological system of meaning which legitimate capitalist exploitation. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاورفل لوگ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا.
اس میں شمٹ بڑی پاپولر خاتون ہیں، ریسرچر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت لکھا. انہوں نے اس کے لیے ڈسکرسو انسٹیٹیوشنلزم کی ٹرم استعمال کی. ڈسکرسو انسٹیٹیوشنلزم کی ٹرم استعمال کی، اور ان کا کہنا یہ ہے اٹ از اے ڈسکرپٹیو لینگویج اور این انالیٹیکل فریم ورک that allows the researcher to identify, describe, and analyze important phenomena when they occurs, that applies only under certain conditions and for which theories can be developed and tested. یہ بڑا اہم ہے، اور یہ تھیوری اس وقت بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے پولیٹیکل سائنس، پبلک ایڈمنسٹریشن، سوشل سائنسز میں، اکنامکس میں، کیونکہ یہ اوریجن پہ فوکس کرتی ہے، کنٹینٹ پہ فوکس کرتی ہے، جو سوسائٹی میں چینجز ہو رہی ہیں ان چینجز پہ فوکس کرتی ہے، اور وہاں پہ ڈومیننٹ ڈسکورس جو ہے وہ سوسائٹی میں چینجز لانے کا اہم ذریعہ بنتا ہے. اور ڈسکورس ہی وہ بنیادی چیز ہے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو، ایون اسٹیٹ کو اور دوسرے اداروں کو، پالیسیز کو، ایکشنز کو لیجیٹیمیسی فراہم کرتا ہے، اور پالیٹیشنز اور پولیٹیکل ایکٹرز اس کو لیجیٹیمیسی کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈسکورس کو. تھینک یو ویری مچ. تو یہ آج کا ہمارا اس میں آبزرویشنل ٹیکنیکس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اور ان کے تفصیلی گفتگو جو ہے ہر ایک پہلو کے اوپر ہم الگ الگ لیکچر میں کریں گے. تھینک یو.